بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے۔ بظاہر اللہ نے آپ کو آنکھوں کی بینائی تو عطا نہیں کی تھی، لیکن دل کی بینائی کتنی اللہ نے عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پہ 17 نمازیں پڑھائیں۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پہ تشریف لے کے جاتے تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اپنے مصلی امامت پہ مقرر فرماتے، اور آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اذان دینے والے حضرت بلال حبشی تھے، لیکن احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ حضرت بلال حبشی بھی اذان دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جو پارٹنر تھے، جو دوسرے تھے جو اذان دیتے تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن مکتوم ہے۔ مکتوم در حقیقت آپ کی والدہ کا نام ہے، اور آپ اپنی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اسلام لانے کے لیے۔ اس وقت تک کبھی آپ نے اسلام کے بارے میں جانا نہیں تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اسی دوران عبداللہ بن مکتوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں مصروف رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کی طرف توجہ نہ کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 30 سورہ عبس کی پہلی 10 آیات نازل فرمائیں۔ اور اسی طرح چونکہ آپ نابینا صحابی تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم دیا، جو ہے وہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، ان 10 آیات کے علاوہ ایک اور آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کی طرف اشارہ کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جہاد پر نہ جانے والوں کی مذمت کی تو عبداللہ بن مکتوم بڑی پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ آپ نابینا صحابی تھے اور غزوہ یا جنگ پہ جا نہیں سکتے تھے، جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو نابینا ہوں، تو میں تو جا نہیں سکتا، تو کیا جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ وہ جہاد پہ نہیں جاتے، تو کیا میں بھی ان کے اندر شامل ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخصیص کر دی کہ غیر اولی الضرر، کہ جو نابینا ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے یہ مذمت نہیں ہے۔ تو اس طرح 11 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی شانیں عطا کر رکھی تھیں۔ جب سے یہ آیات قرآن کے اندر نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی عزت سے دیکھا کرتے تھے، عزت سے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ عبداللہ بن مکتوم شہادت کا بے انتہا شوق رکھتے تھے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امیر المؤمنین، اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں زندگی کے آخری لمحات میں ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے کہ قادسیہ کی جنگ میں چلا جاؤں اور وہاں پہ دشمنان اسلام کے خلاف لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے کہا مجھے بس آپ اجازت دے دیجئے، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی تلوار کو چلاتا رہوں گا، کوئی دشمن اسلام تو میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی سواری پہ بیٹھ کے تلوار چلا رہے ہیں، اور اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک دشمن اسلام وار کرتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ مختصر تعارف تھا حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو سورہ عبس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، ان کی تفسیر میں آپ ان کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں، مزید جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس امر کی آج اشد ضرورت ہے کہ ہمارے بچے، ہماری قوم، ہماری ملت اپنے اصحاب، اپنے اسلاف کے بارے میں پہچان رکھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اسلاف کتنے بہادر تھے، انہوں نے کیسی بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں، اور آج بھی اگر ہم اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کتنی ان کو طاقتیں عطا کی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنے اسلاف کے بارے میں بتائیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائیں، اصحاب رسول کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی شمع کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔